السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے مسائل سیریز کا 5واں ایپیسوڈ ہے، اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے، جس کو انگلش میں نائٹ ایمیشن یا ایجیکولیشن وغیرہ کہتے ہیں، تو کیا ایسا شخص جس کو احتلام ہو گیا ہو، کیا وہ نہانے سے پہلے جنابت ہی کی حالت میں کسی بھی شخص سے بات چیت وغیرہ یا مصافحہ وغیرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ایسا شخص جس کو احتلام ہو گیا ہو وہ نہانے سے پہلے جنابت ہی کی حالت میں کسی سے بھی بات چیت وغیرہ یا مصافحہ وغیرہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 285 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض من طرق المدینہ فاخذ بیدی فمشیت معه حتی قعد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہو گئی مدینہ کے کسی راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ گئے، لیکن میں نہیں بیٹھا اور میں وہاں سے چپکے سے واپس چلا آیا۔ میں نے واپس آ کر کے غسل کیا، نہایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے ہوئے تو اسی جگہ میں واپس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو دیکھا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تم آج بغیر بتائے ہوئے کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ فکرہت ان اجالسک، میں جنبی تھا اور میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں نہانے سے پہلے جنابت ہی کی حالت میں آپ سے بات چیت کروں یا آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، کہ بلا شبہ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس بات سے تھی کہ مومن کبھی بھی حقیقی طور پر یا معنوی طور پر کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ مومن کی جو نجاست اور ناپاکی ہوتی ہے وہ حکمی ہوتی ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ بھی آئی ہو اگر آپ کا تعلق اہل علم کے حلقے سے نہیں ہے۔ بہرحال تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی روشنی میں امام مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں کسی سے مصافحہ کرنا چاہے تو وہ مصافحہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کے اوپر باب مصافحۃ الجنب قائم کیا ہے، اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ جنبی شخص کسی سے بھی مصافحہ وغیرہ کر سکتا ہے جنابت کی حالت میں ہی، نہانے سے پہلے ہی، جس کو احتلام ہو گیا ہو مصافحہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عمدۃ الاحکام کے اندر ابن جبرین رحمہ اللہ نے بھی اسی حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جنبی شخص جس کو احتلام ہو گیا ہو وہ احتلام ہی کی حالت میں، جنابت ہی کی حالت میں کسی سے بھی بات چیت وغیرہ کر سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، مصافحہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ جنبی شخص، یعنی اگر کسی شخص کو احتلام وغیرہ ہو جائے تو وہ احتلام ہی کی حالت میں کسی بھی شخص سے بات چیت وغیرہ کر سکتا ہے، مصافحہ وغیرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والخالق اعلم من خلقہ بکل شیء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔